وآجب من ذلك اطلاق کثیر من الشافعیہ شافیت القول بقول قبول زیادت الثقہ، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ بہت سے شافیوں نے، شوافع نے علی الاطلاق زیادتی ثقہ کو قبول کیا ہے، سمجھے؟ ما ان نص شافی یدل علی غیر ذلک، جبکہ باوجود اس کے کہ امام شافعی کی نص جو ہے وہ اس پر دلالت نہیں کرتی، اس کے غیر پر دلالت کرتی۔ امام شافعی کی جو بات ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہر زیادت قابل قبول نہیں ہے۔ فإنه قال فی اثناء کلامہ علامہ یعتبر بہ حال الراوی فی الضبط ما نصہ، کہ انہوں نے کلام کی ابتدا میں یہ فرمایا ہے، اپنی کلام کی ابتدا میں، کہ ما یعتبر بہ حال الراوی فی الضبط، کہ ضبط میں راوی کے حال کی کیفیت کیا ہے، کس چیز کا اعتبار ہے، راوی کے ضبط میں کس چیز کا اعتبار ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے جو نص ہے، ان کی الفاظ ہیں ان کے، وہ یہ ہے کیا، وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ، یہاں شرکا ہے آپ کے ہاں، یہ تھوڑا سا اختلاف ہے لفظوں میں، وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرُّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ یہ بات دراصل امام صاحب نے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے نا، راوی کے ضبط کے بارے میں کہی ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری مرسل حدیث کے تناظر میں کہی ہے کہ وہ کون سے ضوابط ہیں جن کی بنا پر مرسل روایت جو ہے نا وہ قابل عمل ہو جاتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ پکڑا ہے نا یہ، فمن شاہد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التابعین فحدث حدیثا منقطعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتبر علیہ بامور، اس کا اعتبار کیا جائے گا چند امور پر، چند امور پر اعتبار کیا جائے گا، منہا ان ینظر الی ما ارسل من الحدیث فإن شارکہ فیہ الحفاظ المامونون فاسندوہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل معنی ما روا کانت ہذہ دلالہ علی صحۃ من قابل عنہ وحافظہ، ایک یہ کرتے ہیں، وإن انفرد بإرسال حدیث لم یشرک فیہ من یسندہ قبل ما ینفرد بہ فی ذلک ویعتبر، یعنی یہ ساری بات کس کے تناظر میں ہے کہ مرسل روایت کے بارے میں، کہ اس کے قابل اعتبار، قابل عمل ہونے کے قرائن کیا کیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور انہی میں یہ فرماتے ہیں ثم یعتبر علیہ بأن یکون اذا سمى من روى عنہ لم یسمی مجہولا ولا مرغوبا عن الروایت عنہ فیستدل بذلک علی صحتہ فیما روى، پھر اس کا اعتبار ہوگا بأن یکون سمى من روى عنہ، لم یسمی مجہولا، کہ وہ جس کو اسے روایت کرے اس کا نام لے باقاعدہ، کہ راوی ہے کون، اور وہ کسی مجہول کا نام نہ لے، نہ ایسے کا نام لے جس سے روایت کی رغبت نہیں ہوتی، جس کی روایت لی نہیں جاتی، مرغوب نہیں ہوتی، ایسے راوی کی روایت جو ہے نا وہ مرسل کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔
وَيَكُونَ اِذَا شَارَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ، اور یہ کہ شریک ہو حفاظ میں سے کوئی ایک فی حدیث حدیث میں لم یخالف ہو، کہ اس نے ان کی مخالفت نہیں کی، اس راوی نے اس کی مخالفت، محدثین کی دوسروں کی مخالفت نہیں کی۔ فَإِنْ خَالَفَهُ، اگر اس نے مخالفت کی ہے، وجد حدیث انقص، اور پائی ہے اس کی حدیث ناقص، یعنی کیا انقص کے مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت میں کمی ہے، اس کی روایت میں کمی ہے، اور جو دوسرے ہیں وکانت فی، یعنی اس کی روایت میں کمی ہے، وہ جو مخالفت بیان کر رہے ہیں دوسرے راوی کثیر، وہ اس روایت کو مکمل بیان کر رہے ہیں، وہ اس کو بیان مکمل کر رہے ہیں، یہ ناقص بیان کرتے ہیں۔ اب جب یہ کم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کانت فی ہذہ دلائل علی صحۃ مخرج حدیثہ، تو یہ اس بات کا قرینہ ہوگا، دلیل ہوگی کہ یہ اس روایت کا مخرج صحیح ہے، یعنی جس نے ناقص بیان کیا ہے وہ ہے مرسل، ناقص بیان کیا ہے کم ہے، یہ مرسل ہے نا، اب یہ بھی تو اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ دوسرے افراد جو ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، وہ اس میں کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ چیز بیان کرتے ہیں، تو جو کم کیا بیان کرنے والا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس روایت کی اصل ہے، اور اس کا کم بیان کرنا اس کی غلطی پر دلالت نہیں کرتا۔ سمجھے بات؟ یہ ہے اصل مسئلہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وَمَا خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ، اور جب وہ ان کے مخالفت کرے گا، مخالفت نہیں ہے، کم ہے نا، اب مخالفت یہ ہے کہ وہ لفظ کوئی اور کہے، یہ لفظ کوئی اور کہے، جو لفظ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے خلاف کہے، اس سے اضافہ کرے، جو لفظ وہ بیان کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ اس میں کیا کرے، اضافہ کرے، مخالفت کی یہی صورت ہے، تو پھر اس کی مخالفت باعث ضرر ہے، باعث ضرر ہے۔ اگر نقص ہے تو یہ دلیل ہے، یہ قرینہ ہے کہ اس کی روایت میں غلطی نہیں ہے۔ غلطی تب ہے جب مخالفت کرے یہ دوسروں کی، سمجھ گئی بات؟ حتیٰ لا یسع احد منہم قبول مرسلہ، یہ آگے بات ہے، یہی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نقل کی ہے یہاں، اور اس کو محمول کیا کیا ہے انہوں نے، علامہ یعتبر بہ حال الراوی فی الضبط وما نصہ، کہ راوی کا ضبط جو ہے نا وہ کیسا ہے، اگر وہ راوی ناقص بیان کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، ناقص سے مراد یہ ہے کہ مفہوماً وہ روایت بیان تو کرتا ہے لیکن کچھ الفاظ ذکر نہیں کرتا، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے، یعنی وہ لفظ بیان کرتا ہے جو انہوں نے بیان نہیں کیے، اس میں اضافہ کرتا ہے، یہ ہے اصل مخالفت، تو یہ ان کی مخالفت جو ہے نا اس کے لیے ضرر کا باعث ہوگی۔ کانا فی ذالک دلیل علی صحۃ مخرج حدیثہ وما متا خالف ما وصفت اضر ذالک بحدیثہ، تو یہ اس کی حدیث کے لیے کیا ہوگا، ضرر کا، نقصان کا باعث ہوگا، کہ یہ روایت پھر اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات کہی ہے امام شافعی نے، حافظ اس پر اسی سے استدلال کرتے، فرماتے ہیں وَمُقْتَضَاهُ، اس کا تقاضا یہ ہے، یعنی اس عبارت کا تقاضا، یہ عبارت اس بات کا کی مشر ہے کہ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، کہ جب وہ مخالفت کرے اور اس کی حدیث میں اضافہ پایا جائے، زیادتی پائی جائے، تو یہ اس کی حدیث کے لیے کیا ہوگی، نقصان کا باعث ہوگی۔ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِندَهُ لَا يَلْزَمُ قُبُولُهَا مُطْلَقًا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے جملہ ان کا، یا یہ بات ان کی، کہ
عادل کی زیادتی وہ علی الاطلاق قابل قبول نہیں ہے۔ جب وہ اس زیادت کو نقصان کا اور ضرر کا باعث کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی زیادتی قابل قبول تو نہ ہوئی امام احمد کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، سمجھے یا نہیں؟ جب امام شافعی یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کی زیادتی دوسرے حفاظ کے مقابلے میں وہ کیا ہے، ضرر کا باعث، نقصان کا باعث ہے، تو یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ امام شافعی علی الاطلاق زیادتی ثقہ کے قائل نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں خواہ مخواہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بعض حضرات نے بات بنائی ہے کہ اس سے تو مطلب جس طرح کہ حافظ کی پہلے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں راوی کے ضبط اور عدم ضبط کا ہے، کیونکہ حافظ نے کہا ہے نا ما یعتبر حال الراوی فی الضبط ما نصہ، کہ راوی کے ضبط کا ہے، زیادتی کا مسئلہ ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا وہ علامہ مناوی وغیرہ کی درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط ہی کے بارے میں یہ بات وضاحت سے فرمائی ہے کہ اگر اس کی روایت میں کمی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کمی اس کے ضبط کے منافی نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے، یہ درست ہے، اور اس سے جو زیادہ بیان کر رہے ہیں روایت میں الفاظ، یہ اس کی کمی اس کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اکیلا زیادہ بیان کرے تو پھر یہ زیادہ بیان کرنا اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ ہاں، اگر ان سے کم بیان کرے تو باعث نقصان نہیں ہے، اگر ان سے زیادہ بیان کرے تو باعث نقصان ہے۔ یہ فرق جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علی الاطلاق مطلقاً ہر زیادتی ثقہ کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ بات سمجھے؟ فرماتے ہیں انما تقبل من الحافظ، کہ یہ قبول کیا جائے گا کس سے؟ ایک حافظ سے، ضابط سے۔ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَن يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، کیونکہ انہوں نے اعتبار کیا ہے کہ یہ کہ اس کی ہو حدیث، أَن يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ، اس مخالف کی یہ حدیث انقصا، یہ کم ہے، من حدیث من خالف من الحفاظ، اس کی حدیث سے جنہوں نے مخالفت کی ہے حفاظ میں سے۔ ان حفاظ نے تو زیادہ بیان کیا ہے اور اس نے کم بیان کیا ہے، تو یہ کم بیان کرنا جو ہے نا یہ اس کی خطا پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ضبط ہی پر محمول ہوگا۔ اس نے کمی کیوں کی ہے؟ انہوں نے زیادہ کی، بھائی اس نے خلاصہ بیان کر دیا، اس نے کچھ اضافہ بیان کر دیا۔ لیکن یہ اگر اکیلا زیادہ بیان کرے گا حفاظ سے تو پھر اس اکیلے کی یہ زیادتی جو ہے وہ حفاظ کے مقابلے میں ضرر کا باعث ہے۔ سمجھ گئے بات؟ خلاصہ کلام یہ ہے۔ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِی، اور اس راوی کے نقصان کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ دلیلاً علی صحتہ، اس روایت کی صحت پر دلیل بنایا ہے۔ لِأَنَّهُ یدل علی تحریہ، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس کے تتبع تلاش پر، انہوں نے تلاش کر کے، کوشش کر کے یہ روایت بیان کی ہے۔ وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ، اور جو اس کے علاوہ ہے، اس سے اضافہ ہے، اس کو اس نے حدیث کے لیے مضر سمجھا، نقصان کا باعث سمجھا ہے۔ فَدَخَلَتْ فِيهِ زِیادہ،
تو اس میں زیادت بھی داخل ہے۔ فلو کان عندہ مقبولہ مطلقاً، اگر امام شافعی کے نزدیک مطلقاً یہ قبول ہوتی، لم تکن مضرۃً بحیث صاحبہا، تو وہ اپنے صاحب کے مقابلے میں کیا ہوتی؟ ضرر کا باعث نہ ہوتی، اس کے مقابلے میں جو ان کے صاحب ہیں ان کا سبب، ان کا کیا کہتے ہیں، نقصان کا باعث نہ ہوتی۔ تو یہ امام شافعی کے اس کلام سے حقیقتاً امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ ایک استنباط کیا ہے۔ آپ یہ ڈھونڈتے پھریں ان الفاظ سے کہ یہاں تو زیادتی ثقہ کا کوئی جملہ ہی نہیں پایا جاتا، ہاں، کہ یہاں تو زیادتی ثقہ کا کوئی جملہ پایا ہی نہیں جاتا اور اس کی نفی کا کوئی جملہ پایا ہی نہیں جاتا، تو اس عبارت میں کہاں ہے کہ زیادتی ثقہ علی الاطلاق قابل قبول نہیں، یا قابل قبول ہے؟ کہاں ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں، ہاں؟ کہنے والے تو یہی کہیں گے نا، لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس عبارت سے بطور استدلال کے یہ بات کہی ہے کہ امام شافعی کا یہ کلام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک زیادتی ثقہ علی الاطلاق قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک حافظ کا دوسرے حفاظ کے مقابلے میں اضافہ کرنا اس کو امام شافعی نے ضرر کا باعث قرار دیا ہے، اور اگر وہ زیادت نہ کرے بلکہ کم الفاظ بیان کرے تو امام شافعی اس پر کوئی معترض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کم کیا اس نے، جتنا اس کو یاد رہا اس نے یاد رکھا، ہاں؟ بات تو یہ ہے کہ اس نے جو مقابلے میں اضافہ کیا اس کا کیا حکم ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ اس مسئلے میں۔ ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، یہ اپنا حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں کہا ہے کہ قال الشافعی و جماعت من اہل الحجاز کہ الشاذ عندنا ما یرویہ الثقات علی لفظ واحد و یرویہ ثقۃ خلافہ زائدا او ناقصا۔ اب یہاں حافظ خلیلی نے ناقصاً کا لفظ بھی استعمال کر دیا، حالانکہ امام شافعی کے الفاظ میں یہ ناقصاً کا لفظ کا کوئی اندیہ یا اشارہ نہیں، اضافے کا اشارہ ہے، ناقص کا نہیں۔ ناقص کو شاذ وہ نہیں کہتے، ناقص کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ روایت، شاذ وہ ہے جس میں اضافہ ہے، سمجھے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ حافظ خلیلی نے صفحہ 176 ہے جلد اول، جس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام میں کہا ہے انما يدل على غلط المحدث ان يخالفه غيره ممن هو احفظ منه او اکثر منه، کہ شاذ وہ ہے یا یہ راوی کے غلطی پر، محدث کی غلطی پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخالفت کرے اپنے سے حافظ کی یا اکثر کی، اپنے سے حافظ کی مخالفت کرے یا اپنے سے اکثر کی مخالفت کرے، اور تقریباً یہی بات اسی قسم کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں بھی کہی ہے۔ النقط کا صفحہ نمبر 688 جلد 2 ہے، 688 جلد 2 ہے۔ سمجھ گیا میرے بھائی یہ بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیں جناب، فرماتے ہیں فَإِنْ خُولِفَ أَيَ الرَّاوِي بِأَرْجَى مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ، اگر راوی مخالفت کی جائے، مخالف کی گئی ہو راوی کی، بے ارجح من ہو، جو اس سے زیادہ راجح ہے، اس سے زیادہ راجح کس اعتبار سے ہے
لمزید ضبط، کہ اس کا ضبط اس راوی سے کیا ہے، زیادہ ہے، یا ضبط زیادہ نہیں ہے لیکن اکثر راوی جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اکثر راوی وہ اس کی کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ او غیر ذالک من وجوہ ترجیحات، یا ترجیحات کے علاوہ، اس کے علاوہ اور وجوہ ترجیحات میں سے کوئی ترجیح کا باعث ہو، مثال کے طور پر کہ وہ حدیث مخالف ہو کس کی، صحیح ہے ان کی روایت کے، یا وہ روایت مخالف ہو کس کی، اس روایت کے جو سلسلۃ الذہب کے ساتھ منسلک ہے، سمجھ گیا بات، جو سلسلۃ الذہب کے ساتھ منسلک ہے، یا جو صحیحین کے مخالف ہے، بات سمجھے؟ فرماتے ہیں فالراجح یقال له المحفوظ، تو جو راجح ہے اس کو کیا کہتے ہیں، محفوظ، اور جو اس کے مقابلے میں ہے اور وہ مرجوح ہے اس کو کیا کہتے ہیں، شاذ۔ گویا شاذ وہ ہے جو جس میں راوی ثقہ حافظ وہ منفرد ہو یا اکثر راویوں کی وہ مخالفت کرتا ہو۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ احناف کے نزدیک روایت کی قوت وہ اکثریت کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، احناف کے نزدیک اکثر کی بنیاد پر روایت کی تقویت ہے ہی نہیں، وہ حفاظ اور ثقہ عدالت کے اعتبار سے روایت کو لیتے ہیں، اور یہ بھی بیچاروں نے کیا کیا ہے، استنباط ہی کیا ہے اپنی مصیبت کے میں، کہ جتنی روایات ہیں اکثر و بیشتر ظاہری مسائل مذاہب میں، وہ اکثر روایتیں تو ہمارے خلاف ہیں، ہم جو بیان کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں قلیل ہیں، وہ آمین بالجار کی ہو، وہ رفع الیدین کی ہو، وہ روایتیں اکثر تو ہماری روایتوں کے کیا ہیں، مخالف ہیں۔ وہ ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور تو کچھ نہیں ہو سکا، البتہ دل کو سہارا دینے اور ساتھیوں کو ذرا تھپکی دینے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ رفع الیدین کی روایت عملاً بھی متواتر ہے اور روایتاً بھی متواتر ہے، لیکن ہمارے عدم رفع الیدین وہ عملاً متواتر ہے، سمجھے؟ یعنی دل سارا ہے نا، یہ بھی عملاً متواتر ہے، حالانکہ یہ عملاً متواتر اگر ہے تو صرف کوفہ میں ہے اور کہیں نہیں، حالانکہ اگر یہ عملاً متواتر ہے تو وہ بھی کس میں ہے، کوفہ میں ہے، حجاز میں نہیں ہے۔ بڑی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ رحمت فرمائے، معاف فرمائے ہم سب کو، کہ کوشش کی جائے کہ نہیں، امام مالک بھی اہل مدینہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ ابن قاسم مدونہ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے ہیں، اس کے لیے سہارا کیا لیتے ہیں، مدونہ میں ابن قاسم کی روایت کا، حالانکہ خود امام مالک کی جو موطا ہے اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر رفع الیدین کی احادیث کا اور باب کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ابن قاسم پر سہارا لے کے امام مالک کو بھی، لیکن میں نے وہ آپ کو بتلایا تھا نا کہ امام محمد نے جو کتاب الرد علی اہل المدینہ لکھی ہے، امام شافعی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا مراد ہے امام رد علی المدینہ، آپ اللہ کے رسول پر رد کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ پر رد کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے، یہ تو مزاحن بات تھی نا ایک تقابل کے طور پر، لیکن اصل مقصد ان کا کیا ہے، امام مالک پر رد۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، آپ دیکھیں موطا محمد کے دیکھیں
امام محمد نے یہ موطا امام شافعی سے سماع کرنے کے بعد، موطا کے سماع کرنے کے بعد کیا ہے۔ ہاں، امام مالک سے موطا جو کا سماع کیا امام محمد نے، اس کے بعد یہ امام محمد نے موطا لکھا ہے۔ اور بعض حضرات یہ باور کرانے کی فکر میں ہیں کہ موطا کے نسخوں میں ایک نسخہ وہ بھی ہے جو امام محمد بن حسن شیبانی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی موطا کا ایک نسخہ ہے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موطا میں امام مالک کی روایات پر اتفاق نہیں، یعنی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ امام مالک جو روایتیں ذکر کرتے ہیں اور ان کے مذہب کے وہ روایتیں منافی ہوتی ہیں، تو ان کی مخالفت میں امام محمد روایتیں لے آتے ہیں۔ ان کی مخالفت میں امام محمد روایتیں لے آتے ہیں، اگرچہ وہ ضعیف راویوں سے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ حدیث کا پرکھنا نہ امام محمد سے تھا اور نہ ہی دوسرے ان حضرات سے۔ حدیث کا جو پرکھا ہے اہل حجاز نے پرکھا ہے، اہل بصرہ نے پرکھا ہے۔ اہل کوفہ میں تو بہت ہی گڑبڑ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ گڑبڑ بالخصوص رافضیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر تھی، ورنہ اہل کوفہ میں بڑے بڑے کبار محدثین بھی تھے۔ علقمہ تھے، ابراہیم نخعی تھے، امام منصور تھے، ہاں جی، منصور بن معتمر رحمہم اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام سفیان ثوری تھے، یہ حضرات تھے اس میں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احناف کے نزدیک کثرت روایت باعث ترجیح نہیں ہے، مگر مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجوبۃ الفاضلہ میں اپنے احناف کی مخالفت کی ہے، احناف کے اس موقف کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اکثر کی روایت بھی حافظ کی طرح باعث ترجیح ہے، اکثر کی روایت بھی حافظ کی طرح باعث ترجیح ہے۔ یہ اجوبۃ الفاضلہ کے صفحہ نمبر 208 میں ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب التمییز میں یہ بات فرمائی ہے، الفاظ ہیں ان کے: الصحیح من الروایتین ما حدث الجماعۃ من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث مثل شعبہ و سفیان بن عیینہ و یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ۔ یہ بات کہی ہے امام مسلم اپنے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التمییز میں۔ ہاں، سمجھے بات؟ یہ کتاب التمییز کا صفحہ 172 ہے۔ اور اسی طرح جہاں جیسے یہ کہا ہے، دوسرے مقام پر صفحہ 199 میں کہتے ہیں: الزیادۃ من الاخبار لا یلزم الا عن الحفاظ الذین لم یعثر علیہم الوہم فی حفظہ، کہ زیادتی ثقہ یا زیادتی خبر میں زیادتی یہ لازم نہیں آتی مگر انہی حفاظ کی روایت سے جن میں وہم نہیں پایا جاتا۔ جن میں وہم پایا جاتا ہے ان کی زیادتی قابل قبول نہیں ہے۔ جن میں وہم نہیں ہے،
اب دیکھیے وہم سے تو کوئی بچا ہوا ہے ہی نہیں. یہاں پھر ایک ذہن کو اس بات کی طرف بھی پلٹنا چاہیے، ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس سے ہی ائمہ جرح و تعدیل اور حضرات محدثین کی عدالت کا پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہم سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. ہر انسان کو وہم ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہم و خطا ہوتی ہے بشری تقاضے کے مطابق، اس کی عادت کے طور پر نہیں. فرق سمجھ گیا؟ کل بنی آدم خطاء. اور خود ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ کون ہے جو خطا سے بچا ہوا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ. خطا سے جو کہتا ہے کہ بچا ہوا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک الفاظ ہیں ان سے. خطا سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، یعنی یہ خطا ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، اور ایک ہے جو عادتاً اس سے خطا ہوتی ہے کسی کمی یا کسی کمزوری کی بنا پر. یہ عادتاً جو کمزوری ہے نا، اس کا اعتبار ہے. جو فطرتاً کبھی خطا ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی لیے حتیٰ کہ یہ دیکھیے سفیان سے کتنی خطا ہوئی ہیں، سفیان اور شعبہ سے کتنی خطا ہوئی ہیں. جب شعبہ اور سفیان میں اختلاف ہو تو ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ سفیان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، سفیان کی روایت کو. اور بالخصوص امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسماء میں خطا ہوئی ہے. یہ تو ترمذی کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ راویوں کا نام لینے میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہو جاتی. یا اسی طرح یحییٰ بن عبد الرحمن بن مہدی ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، جو حافظہ ہے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف یخطئ لہ وہم یا اس قسم کا کوئی جملہ موجود نہیں ہے، مگر خطا ان سے بھی ہوئی ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح علل میں کیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ مالک سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، عبد الرحمن سے کتنی ہوئی ہیں، یحییٰ سے کتنی ہوئی ہیں. خطائیں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، لیکن اس خطا سے مراد وہ ہے جو انسان کی فطرت میں خطائیں ہیں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سمجھے کچھ بات ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں الا عن الحفاظ الذین لم یعثر علیہم الوہم فی حفظہم. اور اس بارے میں دوسری سنن کی کتابوں میں تفصیل ہے، کافی تفصیل ہے. لیکن ہمارا یہاں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالراجح یقال له المحفوظ، راجح کو محفوظ کہیں گے اور مرجوح کو شاذ کہیں گے. اور مرجوح کو کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے. اب دیکھیے حضرت انس کی معروف روایت ہے، حضرت انس کی معروف روایت ہے ابو داود میں اور سنن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، وہاں جاتے تو اپنی انگوٹھی جو ہے نا وہ اتار لیتے فی وضع الخاتم عند دخول الخلاء. اب یہ روایت اس کے بارے میں امام ابو داود فرماتے ہیں کہ انہ منکر، کہ یہ روایت منکر ہے. مگر امام نسائی اسی روایت کے بارے میں السنن الکبریٰ میں کہتے ہیں انہ غیر محفوظ، انہ غیر محفوظ.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں امام ابو داود تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں، اور امام نسائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر محفوظ۔ غیر محفوظ کیا مطلب؟ شاذ۔ شاذ کس کے مقابلے میں آئی ہے یہاں دونوں کے کلام میں؟ منکر کے مقابلے۔ سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کو امام ابو داود نے منکر کہا کیوں ہے؟ اس میں عجیب تفصیل، جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کیا۔ یہ لائیں نقط کی، منکر رجالہ من رجال صحیح ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، اسی لیے امام ابو داود سے جھگڑا کیا گیا، اختلاف کیا گیا ہے، نزاع ہوا ہے کہ آپ نے حضرت صاحب اس کو منکر کیوں کہا۔ والجواب، اب جواب سنیں اس کا، ان ابا داود حکم علیہ بکونہ منکرا لأن حماما تفرد به عن ابن جریج وحمام وہما وإن کانا من رجال الصحیح، یعنی حمام بھی اور ابن جریج بھی، فإن الشیخان لم یخرجا من روایت حمام عن ابن جریج شیئا، لیکن شیخین نے کوئی روایت حمام ابن جریج سے نہیں لی۔ یہ دونوں راوی فردن فردن کس کے ہیں؟ بخاری مسلم کے ہیں، لیکن دونوں نے کوئی روایت بھی حمام عن ابن جریج کے واسطے سے نہیں لی۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَخَذَهُ عَنْهُ كَانَ لما کانا ابن جریج بالبصرہ، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس وقت روایت لیا ہے جس وقت ابن جریج بصرہ میں تھے۔ والذین سمعوا من ابن جریج بالبصرہ فی حدیثہ خلل من قبلہ، اور جب وہ بصرہ میں تھے تو اس کی حدیث میں خلل واقع ہو گیا تھا، ابن جریج کی حدیث میں۔ والخلل فی ھذا الحدیث من جہت ان ابن جریج، اور وہ خلل ہے کیا کہ ابن جریج دلس عن الزہری باسقاط الواسطہ وہو زیاد بن سعد، کہ ابن جریج نے تدلیساً اس میں واسطہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے زیاد بن سعد۔ وَوَهِمَ حمام فی لفظہ علی ما جزم بہ ابو داود وغیرہ ھذا وجہ حکمہ علیہ بانہ منکر، اس وجہ سے منکر کہا ہے۔ وہ جو ضعیف ثقہ کی مخالفت میں منکر ہوتا ہے وہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا عموماً چھوٹی کتابوں میں کہ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو وہ شاذ، ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ منکر۔ یہاں راوی ضعیف تو ہے نہیں، دونوں راوی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ شیخین کے راوی ہے، بخاری مسلم کے راوی ہے، لیکن علت اس میں یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کوئی روایت حمام عن ابن جریج سے نہیں لائے، اس لیے کہ حمام ابن جریج سے اس وقت روایت کرتے ہیں جب ابن جریج بصرہ میں چلے گئے تھے، اور وہاں ان کی روایات میں کچھ اوہام پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس روایت میں بھی انہوں نے زیاد کی روایت جو ہے نا، زیاد بن سعد کا واسطہ تدلیساً چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ منکر کہا ہے۔ یہ جواب حافظ نے نقط میں بھی دیا ہے،
اور یہ نقل کیا ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں بھی، فی ترجمات شیخ الاسلام ابن حجر میں۔ الجواہر والدرر کا صفحہ نمبر 911 جلد 2 ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے امام یہ علل لائیں دوسری جلد، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سئل عن حدیث ابن عباس عن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی ید رجل خاتم ذهب فقال القه فتختم بحدید فقال هذا اشر منه فتختم بفضة فسقط۔ یہ روایت فقال، امام صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو اس میں اختلاف کیا ہے کہ یرویہ منصور بن سقیر عن حماد عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس عن عمر، یہ ہے وغیرہ یرویہ عن حماد، غیرہ منصور کے علاوہ، منصور اس کو روایت کرتے ہیں عن حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس عن عمر، وغیرہ اور منصور کے علاوہ اس کو روایت کرتے ہیں یرویہ عن حماد عن عمار مرسلا عن عمر، اس کو مرسل بیان کرتے ہیں عمار سے، اور درمیان میں ابن عباس کا واسطہ نہیں ذکر کرتے، نہ ہی حضرت عمر کا عن عمر کا واسطہ پھر لائے ہیں، ابن عباس کا واسطہ ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں وَهُوَ الْمَحْفُوظ، اور یہی محفوظ۔ اب یہاں امام مسلم امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل روایت کو کیا کہا ہے؟ محفوظ کہا ہے، جبکہ جو ان کی مخالفت کر رہا ہے وہ کر رہا ہے منصور، اور منصور بن سقیر جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ثقہ نہیں ہے، وہ ثقہ یا صدوق نہیں ہے۔ موشی نے بھی کہا ہے کہ منصور بن سقیر و یقال شقیر ابو النضر البغدادی ضعیف من صغار التاسعہ، تقریب کے حوالے سے۔ تو یہاں ضعیف کے مقابلے میں دوسروں کی روایت کو حافظ دارقطنی محفوظ کہتے ہیں، تو یہ ان کے مقابلے میں یہاں یہ بھی کس کی مثال بنتی ہے؟ شاذ کی نہیں، منکر کی، شاذ کی نہیں بلکہ کس کی؟ کیونکہ منصور یہاں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ منصور کیا ہے؟ ثقہ نہیں، ضعیف ہے، اور جماعت جو ہے وہ اس کے خلاف مرسل بیان کرتی ہے، تو محفوظ کون سی روایت ہوئی؟ جو مرسل ہے۔ سمجھے نا، کوئی فرق سمجھے؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو راجح ہے وہ محفوظ ہے، اور جو اس کے مقابلے میں ہے وہ مرجوح ہے اور شاذ ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ضبط میں ہی نہیں بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو راوی ضعیف ہوتا ہے بسا اوقات حضرات محدثین اس کی روایت کے مقابلے میں حافظ کی روایت کو محفوظ کہہ دیتے ہیں، صرف شاذ کے مقابلے میں جو روایت ہے وہی محفوظ نہیں۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تنقیحات جتنی بھی ہیں نا، جہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں، تو مختلف اقوال کو جمع کرنے کے بعد قدر مشترک ساری کہنا چاہیے کہ انواع اور اقسام کی حد بندی یہ ابتدا میں نہیں ہوئی،
حد بندی آہستہ آہستہ بعد میں ہوئی ہے، حد بندی آہستہ آہستہ بعد میں ہوئی ہے کہ جناب شاذ کی کیا تعریف ہے، منکر کی کیا تعریف ہے، زیادت ثقہ کس کو کہتے ہیں، یہ تعریفات اور یہ تنقیحات آہستہ آہستہ بعد میں ہوئی ہے۔ ان مثالوں کی بنا پر کہ وہاں تو وہ فرق نہیں کرتے، ہمارے شیخ شریف حاتم وہ نقد کرتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ دیکھو متقدمین نے تو یہ فرق نہیں کیا، وہ تو مرسل اور منقطع کو ایک ہی مانتے ہیں، آپ فرق کرتے ہیں منقطع یہ ہوتی ہے مرسل یہ ہوتی، متقدمین تو فرق نہیں کرتے۔ بھائی متقدمین فرق نہیں کرتے، اصول ایک ہی زمانے میں تحقیق پذیر نہیں ہوئے، ہمیشہ اصول جو ہے نا وہ ائمہ کے اقوال سے لیے جاتے ہیں، اور وہ اقوال ایک ہی ڈھب پر ایک ہی قول پر نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں، ان کی تنقیح اور ان کی تہذیب یہ آہستہ آہستہ بعد میں ہوئی، بات سمجھے یا نہیں؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ اقوال اسی طرح نقل ہوتے رہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بعد میں ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں تہذیب کی کوشش کی ہے، ابن الصلاح نے کی ہے، عراقی نے کی ہے، پھر حافظ نے کی ہے، تو یہ تنقیحات بعد میں ہوئی ہیں۔ اب یہ لٹھ لے کے پیچھے پڑ جانا کہ تم نے متقدمین کی مخالفت کیوں کی ہے، یہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے، لٹھ لے کے جو شریف اسی طرح ہی کا وہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزاع کا وہ پہلے گزر چکا ہے، بتلا چکا ہوں وہاں بھی کہ یہ نزاع ہے، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، سمجھے یا نہیں؟ لیکن شیخ شریف کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، امام مسلم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے اور اس پر اتفاق ہے، وہ اجماع نقل کرتے ہیں، تو یہ امام بخاری بھی کا یہ قول یہ موقف ہے ہی نہیں، جبکہ کتابوں میں موجود ہے، امام علی بن مدینی کی کتابوں میں موجود ہے، اور میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ثابت تو یہ ہوتا ہے، معلوم ان اقوال سے تو یہ ہوتا ہے کہ اجماع اس کے برعکس ہے جو امام مسلم کہہ رہے ہیں، اجماع اس موقف کے برعکس ہے جو امام مسلم بیان فرما رہے ہیں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ اس قسم کی تنقیحات، حالانکہ شریف حاتم بہت صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا وسیع ان کا مطالعہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ اس قسم کی جو ہے نا ان کی کہنا چاہیے تنقیدات، یہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ قابل تعریف بھی نہیں سمجھی جاتی۔ چلیے بات حافظ فرماتے ہیں مثال و ذالک، اس کی مثال یہ ہے ما رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اوسجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا توفی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ، یہ حدیث ہے، سمجھے بات؟ یہ روایت ہے۔ حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وتابع ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ، اور ابن جریج مطابقت کی ہے اس نے ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح اس روایت کو موصول بیان کرنے میں، اسی روایت کو اسی طرح موصول بیان کرنے میں۔ فرماتے ہیں وخالفہ حماد، لیکن حماد بن زید انہوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ مخالفت کی ہے۔ فرواہ عن عمرو بن دینار عن اوسجہ ولم یذکر ابن عباس، انہوں نے عمرو بن دینار سے اوسجہ سے روایت کی ہے، لیکن اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر نہیں کیا۔
قال ابو داود، امام ابو داود نے کیا فرمایا، ابو حاتم نے کیا فرمایا، المحفوظ و حدیث و ابن عیینہ، المحفوظ و حدیث و ابن عیینہ، محفوظ کیا ہے، حدیث ابن عیینہ کی ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے حافظ صاحب سے نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ مثال یہاں جچتی نہیں، اس اعتبار سے کہ اوسجا حافظ نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ مجہول ہے، اوسجا جو ہے وہ خود مجہول ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے لم یصح حدیثہ، اس کی حدیث ہی صحیح نہیں ہے، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، اور اس کی کسی نے مطابت ہی نہیں کی۔ یہ امام بخاری سے نقل کیا ہے امام عقیلی نے ضعفاء میں، ہاں تہذیب وغیرہ میں تو ہے ہی ہے، جب عقیلی میں ہے تو سمجھے نا۔ تو اوسجا کی اس روایت کو کیا کیا ہے، روایتاً صحیح نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق جو مثال کے طور پر ذکر کی ہے، اس کا تعلق سند سے ہے، متن سے نہیں ہے، اس کا تعلق متن سے نہیں، کس کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر حافظ نے کہا ہے تو یہاں پھر وہ امام شافعی کے اصول کے مطابق جو اضر ہے، جس میں کمی ہے، وہ تو ارسال میں ہے نا، ہاں وہ تو ارسال میں ہونی چاہیے نا، حماد کی روایت میں، ہاں حماد کی روایت ہونی چاہیے راجے، وہ سمجھے یا نہیں؟ اور دوسروں کی جنہوں نے اضافہ کیا ہے اس کے مخالف، اس کی روایت مرجوع ہونی چاہیے۔ یہ تو پہلے جو امام شافعی سے انہوں نے قول نقل کیا ہے، یہ تو اس کے بھی کچھ منافی قرار دی ہے بات، سمجھے؟ تو یہ ہے فحماد بن زید من اہل العدالہ والضبط وما ذلک رجح ابو داود روایات من ہم اکثر عددا منہ، اس کے باوجود ترجیح دی ہے ابو حاتم نے اس کی روایت کو جو تعداد میں کیا ہیں، زیادہ ہے، یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے امام ابو حاتم نے اس روایت کو کیا دی ہے، ترجیح دی۔ کثرت روایت کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، کثرت روایت جس طرح پہلے انہوں نے کہا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں، آفذ ہو یا اکثر ہو، اکثر کی یہ مثال تو درست ہے، اکثر کی یہ مثال درست ہے، لیکن المیہ اس میں یہ ہے کہ اس روایت میں خود اوسجا جو ہے وہ مجہول ہے متن کے اعتبار سے، اور پھر اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، متن کے ساتھ نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشاذ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، اس سے پتہ چل گیا کہ شاذ وہ ہے جس کو مقبول روایت کرے اور وہ مخالف ہو جو اس سے اولا ہے، اولا ہیں یا اکثر ہیں، اولا ہیں یا اکثر، یہاں اکثر کا لفظ بھی چاہیے جیسے پہلے ہے، سمجھے یا نہیں، لمن ہوا اولا من ہو او اکثر، اللہ وہذا هو المعتمد فی تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح، کہتے ہیں اصطلاح کے اعتبار سے یہ تعریف شاذ کی سب سے اولا ہے، سب سے اولا یہ تعریف ہے شاذ کے اعتبار سے۔ اس سلسلے میں باقی جو بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ منگل کے روز آپ سے کریں گے، اللہ نے چاہا۔